جہاں پہ بینظیر کو گولی لگی تھی اور وہاں پہ جہاں پہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب اپنا جلسہ کیا کرتے تھے، آج ان نوجوانوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس جگہ پہ ایک عوامی ریفرینڈم کریں گے اور جس کی قیادت شہید حیدر سیالوی صاحب کریں گے۔ تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اداروں کی کوئی انٹرفیئرنس نہ ہو اور ایک آزادانہ ماحول کے اندر ساری پارٹیوں کو ایک موقع فراہم کیا جائے کہ وہ عوام کے اندر آ کر اپنے بیانیے کے اوپر ووٹ لیں۔ ਭਾਜੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਦੀ ਪਲੇਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਏ ਆ چیئرمین شہید سیالوی دے مگر جان بھی آ سکے بھائی۔ کسی کو کسی ادارے کی پشت پناہی حاصل نہ ہو، اگر یہ کام ہوگا تو 75 سال میں یہ چیزیں چلتی آئی ہیں اور پاکستان دیکھیں آج کس نہج پر پہنچ گیا۔ ہم انتشار والے نہیں ہیں، ہم محبت والے ہیں، ہم پستی والے نہیں ہیں، ہم ترقی والے ہیں۔ ہم پاکستان کو ترقی اور اس کے استحکام کے لیے کام کریں گے انشاءاللہ۔ کبھی اداروں کے خلاف ہم نے نہ کوئی نازیبا الفاظ استعمال کیے ہیں، اور جو چند بیڑیں پاکستان کو اندر سے کھا رہی ہیں ہم ان کا خاتمہ کریں گے انشاءاللہ۔ کسی شرابی کے نہیں بچے، کسی نوابی کے بچے نہیں ہیں، کسی جگیردار کے بچے نہیں ہیں، مڈل کلاس لوگ ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام ہے محمد امان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں امان خان آفیشیل، اور میں موجود ہوں شہر لاہور میں الفیصل ٹاؤن المشہور جوڑے پل، اور آپ میرے پیچھے نوجوانوں کا جمع غفیر دیکھ رہے ہیں۔ بیسکلی آج لیاقت باغ میں پاکستان نظریاتی پارٹی کے پہلے جلسے کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں یہ نوجوان شرکت کے لیے آئے ہیں۔ شہید سیالوی صاحب نے اسٹوڈنٹ پولیٹکس کا آغاز آج سے 12 سال پہلے کیا اور باقاعدہ طور پہ سیاسی جماعت 1 سال پہلے بنائی۔ آج کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا کہ الیکشن 2024 کی الیکشن کمپین میں PNP کی طرف سے باقاعدہ الیکشن کمپین کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ تو اب ہم جاتے ہیں نوجوانوں کی طرف اور جانتے ہیں ان سے ان کا پرسپیکٹیو کہ وہ آج شہید سیالوی صاحب کے ہونے والے جلسے کو پاکستان کے پولیٹیکل ارینا میں کس طرح گیم چینجر سمجھتے ہیں۔ آئیں چلتے ہیں نوجوانوں کی طرف اور جانتے ہیں ان سے ان کا موقف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر یہ بتائیے گا کہ آج شہید سیالوی صاحب نے 12 سال پہلے اپنی سیاسی جدوجہد کا آغاز کیا، آپ اس پارٹی کے ساتھ کتنے عرصے سے منسلک ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا۔ جب سے پارٹی بنی ہے ہم پہلے دن سے پارٹی کے ساتھ ہیں، چونکہ پاکستان کے اندر نظریاتی نوجوان پاکستان کے طول و عرض میں اتنی بڑی تعداد میں موجود ہیں، ان کو آج تک کوئی پلیٹ فارم ایسا نہیں ملا تھا کہ جس کی قیادت بھی نوجوانوں کے ہاتھ میں ہو۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ پرانی جتنی بھی جماعتیں ہیں، بڑی جماعتیں، ان کو لیڈ کرتے ہیں وڈیرے، جاگیردار، سرمایہ دار، اور نوجوانوں کو صرف ایک ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ تو پاکستان نظریاتی پارٹی نوجوانوں کا پہلا پلیٹ فارم ہے، اور پاکستان کے اندر نوجوانوں کو پہلا یہ موقع میسر ہوا ہے کہ وہ خود ہی قیادت کر رہے ہیں، اور نوجوان کا مائنڈ اس کے جذبات کی جس طرح عکاسی کر سکتا ہے وہ دوسرے نہیں کر سکتے۔ تو ہم پہلے دن سے پارٹی کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ یہ 1.5 سال کے عرصے کے اندر پارٹی نے جو کامیابیاں حاصل کی ہیں، اور یہ آج اسی تسلسل کا ایک حصہ ہے کہ آج اتنے تھوڑے عرصے کے بعد، 1.5 سال کے عرصے کے بعد، آج لیاقت باغ راولپنڈی جہاں پر جلسہ کرنے کے لیے جماعتیں کئی دفعہ سوچتی ہیں، تو آج نوجوانوں نے یہ حوصلہ اور یہ جذبہ یہ ان کو ملا ہے، اور آج انشاءاللہ عوامی ریفرینڈم ہوگا۔ ہم لاہور سے بھی کافی دوست جا رہے ہیں، کچھ دوست ہمارے پہنچ چکے ہیں، تو انشاءاللہ آج تاریخ رقم ہوگی، اور نوجوان اتنی بڑی تعداد میں آج یہ اعلان کر دیں گے پاکستان کی بدقسمتی کا جو دور تھا وہ ختم ہونے جا رہا ہے۔ سر موقع مہر تو فی الحال جلسے کا ہے، لیکن میں آپ کی بات سے ہی گفتگو کا آغاز کروں گا کہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ پاکستان میں جمہوریت اس وجہ سے فلرش نہیں ہو سکی کہ عوامی جو پبلک ریپریزنٹیٹیو ہے وہ عوام سے نہیں آ رہا۔ تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں، کہا یہ جاتا ہے کہ پاکستان میں ڈیموکریسی فلرش نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پارٹیز کے اپنے اندر ڈیموکریسی موجود نہیں ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی رہنے کے لیے کسی انٹرا پارٹی الیکشن کی لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ون کرنا تو دور کی بات ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان نظریاتی پارٹی ہے اس کے اندر جو ہمارے انٹرا پارٹی الیکشن ہے وہ کنڈکٹ کیے جائیں گے؟ جی انشاءاللہ ہماری پارٹی کے منشور میں بات شامل ہے، ہماری پارٹی کا جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے وہ ہوں گے، اور کسی بھی جماعت کے لیے، جمہوری جماعت ہو اگر، خاندانی جماعت نہ ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر جمہوری تسلسل برقرار رکھنے کے لیے کہ انٹرا پارٹی الیکشن ہو، چیئرمین کے بھی ہوں اور نیچے تک ذمہ داروں کے ہوں۔ تو ابھی چونکہ ہماری پارٹی کو بھی ابتدائی ہے، ابھی ہمارا سٹرکچر تنظیمی وہ مضبوط ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ آئندہ کچھ عرصے میں پارٹی کے ہمارے انٹرا پارٹی الیکشن ہوں۔ جو آج کا جلسہ ہے، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے، تو ڈیفینیٹلی یہ جلسہ ایک سیاسی جو الیکشن 2024 ہے اس کی کمپین کا آغاز بھی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن 2024 میں جانے کے لیے پاکستان نظریاتی پارٹی کا بیانیہ کیا ہے؟ بیانیہ ہمارے پاس ہر چیز کا جو پاکستان کے مسائل ہیں، ہم نے صرف مسائل کو نہیں اچھالا، بلکہ ہم نے اپنے منشور کے اندر ہر مسئلے کا حل بتا دیا ہے
ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں باقی پارٹیوں کی طرح کہ ہمیں آپ موقع دیں، ہمیں اسمبلیوں میں پہنچائیں، ہم پھر حل دیں گے. ہم تو ابھی سے حل بتا رہے ہیں کہ بھائی تعلیم کے مسئلے کا حل یہ ہے، صحت کے مسئلے کا حل یہ ہے، کشمیر کے مسئلے کا حل یہ ہے. یہ ساری چیزیں ہم پہلے مسئلے کا حل بتلا رہے ہیں. تو پاکستان نظریاتی پارٹی جو ہے انشاءاللہ ایک مضبوط بیانیے کے ساتھ، اور میرا ماننا یہ ہے کہ آپ ساری جماعتوں کے اگر منشور کو آپ توجہ سے پڑھیں تو آپ کو 19-20 کے فرق کے ساتھ منشور سب کا ایک جیسے ہی محسوس ہوگا. لیکن جن افراد نے اس منشور کو امپلیمنٹ کرنا جا کر وہ لوگ اس قابل ہی نہیں ہیں. تو پاکستان نظریاتی پارٹی افراد کی تبدیلی کا بیانیہ لے کر جا رہی ہے کہ جب تک ہم ان کرپٹ وڈیرے جگیرداروں کو اسمبلیوں سے نہیں نکالیں گے، قیادت تبدیل نہیں کریں گے، منشور جتنا مرضی بہترین لے کر آ جائیں، تب تک پاکستان صحیح راستے پر نہیں چل سکتا. عبدالرحمان صاحب، جیسا کہ آپ وائس پریزیڈنٹ PNP پنجاب ہیں، تو آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ ابھی یہ بتائیے گا کہ کسی زمانے میں ہم بات کرتے تھے سویلین سپرمیسی کی، کہ میاں صاحب نے کہا کہ ہمیں سویلین سپرمیسی ہونی چاہیے، ووٹ کو عزت دو کا نعرہ ہو چاہیے. لیکن آج کل پچھلے 30 دنوں میں انگریزی اخباروں بشمول اردو اخبارات تمام میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا لفظ لیول پلینگ فیلڈ ہے. اور اب ہم سویلین سپرمیسی کی نہیں بلکہ سویلین سپیس کی بات کرتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کھچاؤ کے دور میں اتنا سویلین روم موجود ہے کہ PNP ڈیلیور کر سکے؟ دیکھیں، حق جہاں پر آسانی سے نہ مل رہا ہو وہاں پر حق چھیننا پڑتا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہماری کوشش، ہم پرامن لوگ ہیں، ہم نے قانون کو کبھی ہاتھ میں نہیں لیا. تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اداروں کی کوئی انٹرفیئرنس نہ ہو، اور ایک آزادانہ ماحول کے اندر ساری پارٹیوں کو ایک موقع فراہم کیا جائے کہ وہ عوام کے اندر آ کر اپنے بیانیے کے اوپر ووٹ لیں. کسی کو کسی ادارے کی پشت پناہی حاصل نہ ہو. اگر یہ کام ہوگا تو 75 سال میں یہ چیزیں چلتی آئی ہیں، اور پاکستان دیکھیں آج کس نہج پر پہنچ گیا. اگر دوبارہ انہی کو کہ ایک ٹائم پہ 2018 میں نواز شریف کو پیچھے دھکیلا گیا، اب دوبارہ اس کو لانے کی بات کی جا رہی ہے، تو میری گزارش یہ ہے کہ مقتدر اداروں سے بھی کہ اس روش کو جب تک ہم نہیں چھوڑیں گے، اس میں نہ آپ کا فائدہ، نہ ملک پاکستان کا، نہ ہماری عوام کا. سر، جیسا کہ آپ کا بزی اسکیجول ہے اس وقت، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. آئے ناظرین، چلتے ہیں پارٹی کارکنان کی طرف اور جانتے ہیں ان سے ان کا پرسپیکٹو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر، کیا نام ہے آپ کا؟ عبدالرحمان. عبدالرحمان صاحب، یہ بتائیے گا کہ آج پاکستان نظریاتی پارٹی باقاعدہ طور پر الیکشن 2024 کی کمپین کے لیے جا رہی ہے. آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ آج کا جو جلسہ ہے وہ پاکستان کے پولیٹیکل ارینا کے اندر ایک گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے؟ جی، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بات اس طرح ہے کہ آج ہم ایک تاریخ رقم کرنا چاہ رہے ہیں وہاں پہ جہاں پہ بے نظیر کو گولی لگی تھی، اور وہاں پہ جہاں پہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب اپنا جلسہ کیا کرتے تھے. آج ان نوجوانوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس جگہ پہ ایک عوامی ریفرینڈم کریں گے، اور جس کی قیادت شہید حیدر سیالوی صاحب کریں گے. یہ بتائیے گا کہ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ ایک پریس کانفرنسز کا سلسلہ نظر آتا ہے 9 مئی کے حوالے سے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 9 مئی کے جتنے نوجوان امیچور مائنڈ کی وجہ سے جو اس معاملے میں ملوث ہے، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ معاملہ یہ ہونا چاہیے، جیسے کہ بھی آپ PTI کی بات کر رہے ہیں، ان کی قیادت کو پریس کانفرنس کے بعد ان کو رہا کر دیا گیا. ان نوجوانوں کا کیا قصور ہے کہ جن کی مائیں گھر میں بیٹھ کے دعائیں کر رہی ہیں کہ ہمارے بچے کو چھڑا لیا جائے؟ ان کا کون پرسان حال ہے؟ ان سے بھی پریس کانفرنس کروا لی جائے، ان کو بھی چھوڑ دیا جائے. ان کا تو کوئی پرسان حال نہیں ہے کہ یعنی کہ جن کی پشت کے اوپر ہاتھ ہے وہ تو باہر آ گئے ہیں. ان بچوں کا کیا قصور ہے؟ ان کی تربیت بھی ٹھیک نہیں کی گئی ان کی قیادت کی طرف سے. اب انہوں نے ان کے اوپر سے ہاتھ اٹھا لیے ہیں. یہ ایسا قائد ہمیں نہیں چاہیے. ہمیں قائد ایسا چاہیے جو ہمارے پشت پہ بھی کھڑا ہو، اور ہمارے بیانیے کے ساتھ، ہم ان کے بیانیے کے ساتھ آگے لے کے چلیں، اور کسی کو کوئی نقصان بھی نہ ہو، کسی کا کیریئر تباہ بھی نہ ہو. ہزاروں لاکھوں لوگوں کا کیریئر داؤ پہ لگ کے 9 مئی کے ذریعے ان کا کیریئر تباہ کر دیا گیا. یہ تو آپ بڑی خطرناک بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ انشاءاللہ العزیز پاور کے اندر آتے ہیں تو جو 9 مئی کے افراد ہیں، PNP ان مظلوموں کے ساتھ کھڑی ہوگی. جی بالکل، ان کے ساتھ کھڑی ہوگی. ان کو ان کا حق دیا جائے گا. اگر کوئی بھی کسی کا میجر ان کے اندر ایڈیشن نظر آئے گی، ہم ان کو ان کے قانون کے مطابق ان کو رہا کروائیں گے. ان کے والدین سے ہم ملیں گے، ان کو ہم دلاسا دیں گے کہ پاکستان نظریاتی پارٹی ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے، ان کے بچوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گی. ان کے بچوں کا مستقبل انشاءاللہ پرعزم ہوگا، اور آنے والی نسلیں دیکھیں گی انشاءاللہ کہ آپ کیا کامیاب. سمجھتے ہیں کہ جو 9 مئی ہے اس کا ایکچوئل ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ایکچوئل ذمہ دار جو ہے یہ ان کے جو لیڈران ہیں، انہوں نے ان کی تربیت نہیں ٹھیک کی. ان کو آگے لگا کے خود بیک سے پیچھے ہو گئے ہیں، اور ان کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا، ان کو ہوا دی گئی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ لیڈر کو ایسا ہونا چاہیے کہ اپنے بچوں کی تربیت کرے، ان کو یہ بتائے کہ ہماری یہ حدود ہیں، ہم نے اس کے اندر رہ کے ہم نے کام کر.
पाकिस्तान PNP पाकिस्तान नजरियाती पार्टी शहीद हैदर सियालवी पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। और मैं चेयरमैन शहीद हैदर सियालवी साहब उनका एक कारकुन हूँ अदना सा, मैं उनकी यहाँ पे नुमाइंदगी कर रहा हूँ। एक बहुत बड़ा काफ़िला हम यहाँ लाहौर से रावलपिंडी जलसे के लिए लेके जा रहे हैं और इंशाल्लाह इसको कामयाब बनाएंगे। और आप देखेंगे, शायद आप इन कैमरों के ज़रिए अपनी टीवी स्क्रीनों पर तो ना देख सकें, इंशाल्लाह ये हमारा जो रेफरेंडम है ये पूरी दुनिया देखेगी और इंशाल्लाह ये याद रखेगी, आने वाले वक्तों में तारीख रकम करेंगे इंशाल्लाह। सर ये बताइएगा, आपने बात की तरबियत की, सियासी कारकुनान की तरबियत की, आप कैसे समझते हैं आपका सियासी कारकुन PTI के सियासी कारकुन से या फिर PMLN या बाकी सियासी जमातों के कारकुन से मुख्तलिफ क्यों है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। हमने स्टूडेंट पॉलिटिक्स से इसको स्टार्ट किया। हम अपनी तरबियत स्कूलों और कॉलेजेस से करते आ रहे हैं अपने बच्चों की, कि हम इंतशार वाले नहीं हैं, हम मोहब्बत वाले हैं, हम पस्ती वाले नहीं हैं, हम तरक्की वाले हैं। हम पाकिस्तान को तरक्की और इसके इस्तेहकाम के लिए काम करेंगे इंशाल्लाह। कभी इदारों के ख़िलाफ़ हमने ना कोई नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और जो चंद बेड़ें पाकिस्तान को अंदर से खा रही हैं हम उनका ख़ात्मा करेंगे इंशाल्लाह। हमारा जो नौजवान है वो ये नहीं है कि हम उसको बिरयानी की प्लेट पे लेके आए हैं या उसको इतने पैसे दे के आए हैं कि भी आपको ये कर देंगे वो। ये हमारा नज़रियाती नौजवान है जो अपनी मोहब्बत के साथ और पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करने वाला है, जो असल हकीकी मोहब्बत करने वाले हैं वो हमारे साथ चल रहे हैं। हम किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती हम नहीं लेके आए, हम अपने नज़रिए के ऊपर और अपनी मोहब्बत के ऊपर और पाकिस्तान की मोहब्बत के ऊपर इन लोगों को साथ ले। इन सारे मसाइल का हल क्या देखते हैं, अगर आप इसको क्रिस्प आंसर कर सकें? मैं दो अल्फाज में कहूँगा, आइन की बालादस्ती होनी चाहिए। आइन की बालादस्ती होगी और हर नौजवान को उसका हक मिलेगा। निचले तबके से लेकर ऊपर वाले तबके तक हर बंदे को उसका हक मिलेगा। आइन की जब बालादस्ती होगी, यही इसका हल है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद अवैस सुहान। मोहम्मद अवैस साहब, ये बताइएगा कि हमें आवाम का जमे गफीर नज़र आ रहा है लियाकत बाग की तरफ जाने के लिए। आप क्या समझते हैं कि जो आज शहीद सियालवी साहब का ये पावर शो है, आप इसे पाकिस्तान की पॉलिटिकल एरिना के अंदर कैसे गेम चेंजर समझते हैं? ये भाई इस तरह से गेम चेंजर है कि आपके जो लियाकत बाग जलसा है ना हमारा 12 नवंबर का, उसमें पूरे पाकिस्तान से नौजवानों की बड़ी क़यादत जो है ना शिरकत कर रही है। जो नौजवान पहले लोगों के साथ, बड़े बड़े वडेरों, चौधरियों, मलकों के साथ जाते होते थे, वो नौजवान आज हमारे साथ जा रहे हैं, अपने भाइयों के साथ जा रहे हैं। और हम इसे कामयाब होता हुआ इसलिए देख रहे हैं कि पहले हमें किसी चौधरी का नारा लगाना पड़ता था, ठीक है, अब हमें अपने भाइयों का नारा लगाना पड़ता है। शहीद पाकिस्तान नजरियाती पार्टी चेयरमैन शहीद सियालवी पाकिस्तान। वो ये है कि अब हमें ये है कि हमने अपने भाई का नारा लगाना है, शहीर भाई का। इसी तरह से जो हमारे दोस्त हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं उन्हें भी पता है कि हमने अपने किसी यार दोस्त भाई का ही नारा लगाना है। तो ये क़यादत इस तरह से है कि ये प्यार मोहब्बत और मिडिल क्लास फैमिली में जो लोग पहले चौधरियों के नारे लगाते थे, वो कहते हैं कि अब हमारा भाई जो है पॉलिटिक्स में है, हम उसका नारा लगाते हैं। तो ये बहुत बड़ा चेंज है जो है ना हमारी सियासत में, हमारी मिडिल क्लास सियासत में ये बहुत बड़ा चेंज है। तो इंशाल्लाह ये जो जलसा होगा आप देखेंगे, अगर मीडिया इसका पूरा कवरेज दे इसको, तो इंशाल्लाह ये नवाज शरीफ के जलसे से बड़ा जलसा है। शहीद तेरे जान निसार पाकिस्तान नजरियाती पार्टी। सर आप समझते हैं कि ये जो जलसा आज होने जा रहा है इसकी कमांड नौजवानों के हाथ में ही है? बिल्कुल नौजवानों के हाथ में। आप देख लें, आपके सामने इधर कौन आपने हमारे 50 लोग देखे हैं, कोई आपने बुजुर्ग देखा है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, सारे नौजवान हैं। सारे नौजवान, इंशाल्लाह आगे भी सारे नौजवान ही होंगे। सर आप क्या समझते हैं कि आपके सियासी कारकुनान बाकी जमातों के सियासी कारकुनान से किस तरह मुख्तलिफ हैं? भाई बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। मिडिल क्लास लोग हैं, अपने घरों के बारे में सोचते हैं, लोगों की इज़्ज़तों के बारे में सोचते हैं, एक दूसरे की इज़्ज़त करना जानते हैं। किसी शराबी के नहीं बच्चे, किसी नवाबी के बच्चे नहीं हैं, किसी जगीरदार के बच्चे नहीं हैं, मिडिल क्लास लोग हैं। शुरू से बहनों भाइयों की इज़्ज़तें करनी जाननी है हमने और इज़्ज़तों का ख्याल रखना जानना है, जिस तरह हमारे चेयरमैन ने रखा है। आप क्या समझते हैं कि ये अक्सर औक़ात एक हम मौरूसी सियासत की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इंसान को अहल होना चाहिए चेयरमैन साहब को। क्या चेयरमैन शहीद सियालवी साहब वाकई अहल हैं कि वो इस पार्टी को चला सकें?
بھائی بالکل اہل ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ شہیر بھائی آج سے سیاست نہیں کر رہے, انہیں 11 سال ہو گئے ہیں اسٹوڈنٹ پولیٹیشین میں, تو وہ 11 سال سے بطور صدارت کر رہے ہیں, تو وہ بالکل اہل ہیں. ان سے تو نہیں ہیں جو کل اٹھ کے آئے ہیں اور آج سیاست کرنی شروع کر دی. ਭਾਜੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਦੀ ਪਲੇਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਏ ਆ. ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿਆਲਵੀ ਦੇ